پروین شاکر کی ایک اور خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ دشمن کو ہارنے سے بچانا عجیب تھا، دشمن کو ہارنے سے بچانا عجیب تھا، ترک مدافعت کا بہانہ عجیب تھا، ایک دوسرے کو جان نہ پائے تمام عمر، ہم ہی عجیب تھے کہ زمانہ عجیب تھا، زندہ بچا نہ قتل ہوا طائر امید، اس تیر نیم کش کا نشانہ عجیب تھا، سنتے رہے اخیر تلک مہر و ماہ و نجم، اس خاک داں کا سارا فسانہ عجیب تھا، جس راہ سے کبھی نہیں ممکن تیرا گزر، تیرے طلبگروں کا ٹھکانہ عجیب تھا، اب کہ تو یہ ہوا کہ میرے بلانے پر اس زود رنج شخص کا آنا عجیب تھا، کھونا تو خیر تھا ہی کسی دن اسے مگر ایسے ہوا مزاج کا پانا عجیب تھا، دشمن کو ہارنے سے بچانا عجیب تھا، ترک مدافعت کا بہانہ عجیب تھا۔ دشمن کو مقابلہ جب ہو تو سب سے پہلی فکر کیا ہوتی ہے؟ جیتنے کی، دشمن کو ہرانے کی، لیکن یہاں جو مقابلہ ہو رہا ہے شاعرہ کا وہ یہ ہے کہ دشمن نہیں ہارے، دشمن کو ہارنے سے بچانا ہے تاکہ اس کی غیرت، اس کی عزت باقی رہے، میں آ جاؤں کوئی بات نہیں، تو دشمن کو ہارنے سے بچانا عجیب، ایک عجیب واقعہ تھا، ایک عجیب سوچ تھی کہ میرا دشمن ہارنے سے بچ جائے، تو ترک مدافعت مطلب ریزسٹنس یا وہ آپ ڈیفینس کہہ لیں، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، میں نے اپنا ڈیفینس کرنا چھوڑ دیا، میں نے اپنا بچاؤ کرنا چھوڑ دیا، میں نے خود کو جیتنے کے خیال سے نکال دیا، میں ہار جاؤں تو ہار جاؤں، میرا دشمن جیت جائے، ترک مدافعت مطلب میں ریسسٹ کرنے کی طاقت کو میں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا میں نے، کا بہانہ عجیب تھا، ایک عجیب بہانہ تھا کہ بھائی مقابلے کی بات جہاں آ رہی ہو تو لوگ پہلے اپنی جیت کی فکر کریں گے، نہ کہ دشمن کی جیتنے کی، لیکن یہاں فکر ہے دشمن کو جیت جانے کی، کہ دشمن کو ہارنے سے بچانا، اس کو وہ ہارنے سے بچ جائے، ہار سے وہ بچ جائے، دشمن کو ہارنے سے بچانا عجیب تھا، ترک مدافعت کا بہانہ عجیب تھا، ایک دوسرے کو جان نہ پائے تمام عمر، ہم ہی عجیب تھے کہ زمانہ عجیب تھا۔ بھئی ایک عمر گزر گئی ہماری اس زمانے میں رہتے رہتے، لوگوں کے بیچ رہتے رہتے، لیکن ایک دوسرے کو ہم نہیں جان پائے، نہ تو یہ زمانہ مجھے سمجھ سکا اور نہ میں زمانے کو سمجھ سکے، تو کیا تھا؟ ہم عجیب تھے اس لیے سمجھ میں نہیں آیا، یا زمانہ ہی عجیب جو میری سمجھ میں نہیں آیا؟ معاملہ کیا؟ کوئی تو عجیب ہے اس میں، ایک دوسرے کو جان نہ پائے تمام عمر، عمر گزر گئی بالکل، ہم ہی عجیب تھے کہ زمانہ عجیب تھا، زندہ بچا نہ قتل ہوا طائر امید، اس تیر نیم کش کا نشانہ عجیب تھا۔ بھئی جتنے بھی طائر امید مطلب امید کے پرندے جتنے بھی تھے، سب کے سب نہ تو قتل ہوئے اور نہ ہی وہ زندہ بچے، ایک عجیب نیم جان کا عالم رہ گیا وہ، تو زندہ بچا نہ قتل ہوا، نہ تو وہ زندہ بچا اور نہ ہی قتل ہوا، طائر امید، امید کہ جو چڑیا تھی، امید کا جو پرندہ تھا وہ نہ تو قتل ہوا نہ وہ زندہ بچا، اس تیر نیم کش، نیم کش مطلب جو آدھا کھینچا ہوا، کش مانے کھینچنا، اور جو کمان پہ تیر کھینچا جاتا تو پورے زور سے اگر کھینچا جائے تو تیر تو نشانے پہ لگے گا اور پھر ظاہر وہ اپنا کام کر جائے گا، لیکن تیر نیم کش مطلب آدھا کھینچا ہوا، آدھے دل سے کھینچا ہوا، پھر اس کو چھوڑا گیا، تو وہ تیر جب لگا طائر امید کو تو وہ نہ بیچارہ زندہ بچا نہ وہ قتل ہو سکا، اس تیر نیم کش کا نشانہ عجیب تھا، بے نشانے پر تو آ گیا وہ پرندہ، لیکن تیر نیم کش تھا، پورے دل سے نہیں کھینچا گیا تھا اسے، تو وہ پورا آر پار نہیں ہوا، اس لیے وہ قتل بھی نہیں ہوا، تو امید جو ہے وہ کچھ شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا، کچھ یہ عالم تھا کہ وہ طائر امید جو ہے وہ امید کا پرندہ نہ تو مر سکا نہ ہی وہ زندہ بچ سکا، زندہ بچا نہ قتل ہوا طائر امید، اس تیر نیم کش کا نشانہ عجیب تھا، سنتے رہے اخیر تلک مہر و ماہ و نجم، آخر تلک جو ہے وہ اس خاک داں کا سارا فسانہ عجیب تھا، خاک داں مطلب خاک کا بنا ہوا یہ مٹی کا پتلا انسان، تو انسان کا سارا فسانہ بھی بالکل عجیب تھا کہ جب سنانے کی باری آئی تو مہر و ماہ، سورج، چاند، تارے سب سنتے رہے اس کی کہانی کو ہمہ تن گوش ہو کر کے، بالکل سانسیں روک کر کے، اس خاک داں کا سارا فسانہ، اس انسان کا سارا فسانہ بالکل عجیب تھا، کہیں کو رکا ہی نہیں، کہیں توجہ ذرا سا بھی ہٹی نہیں، تو وہ چاند، تارے اور چاند، سورج، تارے سب سنتے رہے بالکل پورے انہماک کے ساتھ، پورے منہمک ہو کر کے اس کے فسانے کو سنتے رہے، اس خاکداں کو، انسان کے فسانے کو وہ سنتے رہے کہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا، کہ سنتے رہے اخیر تلک مہر و ماہ و نجم، اس خاکداں کا سارا فسانہ عجیب تھا، جس راہ سے کبھی نہیں ممکن تیرا گزر، تیرے طلبگروں کا ٹھکانہ عجیب تھا۔ بھئی تیرے جو طلبگر ہیں، تجھے طلب کرنے والے، تجھے دیکھنے والے، تجھے چاہنے والے، وہ اس راہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کب سے، جو راہ تیری راہ گزر ہے ہی نہیں، کبھی ہوئی نہیں، جس راہ سے تو نہیں گزرے گا
उस उम्मीद पर तेरे तलबगार तुझे चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं कि शायद तू कभी इधर से गुजर जाए तो तुझे एक झलक देख लें। जिस राह से कभी नहीं मुमकिन तेरा गुजर, तेरे तलबगारों का ठिकाना अजीब था। और अब के तो ये हुआ कि मेरे बुलाने पर उस ज़ूद रंज शख्स का आना अजीब था। इस बात तो अजीब वाक़या हुआ, हमने अपने यहाँ उसे बुलाया, उस शख्स को, तो मुझे उम्मीद थी कि वो नहीं आएगा, चूँकि वो ज़ूद रंज बहुत जल्दी वो खफ़ा हो जाता है, बहुत तुनक मिजाज है वो, ज़रा सी बात उसे बहुत बुरी लग जाती है। उस ज़ूद रंज शख्स का मुझे पता था कि मैं बुलाऊँ भी तो वो नहीं आएगा, वो बड़ा ज़ूद रंज है, वो बहुत जल्दी उसे तपाक चढ़ जाती है, उसे बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। तो लेकिन भाई वो शख्स तो आ गया, मैंने उसे बुलाया तो वो आ गया, तो ज़ूद रंज शख्स का आना अजीब था, उसका आना भी अजीब वाक़या है भाई, मुझे तो कतई उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा। अब के तो ये हुआ है कि मेरे बुलाने पर उस ज़ूद रंज शख्स का आना अजीब था। खोना तो खैर था ही किसी दिन उसे, मगर ये तो मुझे पता है कि एक दिन वो शख्स को मैं खो दूँगी, वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं रहेगा वो। खोना तो खैर था ही किसी दिन उसे, मगर ऐसे हवा मिजाज का पाना अजीब था। उससे ज़्यादा अजीब तो बात ये थी कि उस हवा मिजाज जो अभी यहाँ है, अभी वहाँ, हवाओं का रुख जिस तरह कोई तय नहीं कर सकता, उसका मिजाज भी वैसे ही, कब कहाँ किसके पास वो बैठेगा, कब किसका हो जाएगा, कब किससे बेगाना हो जाए, हवा जैसी मिजाज का जैसा मिजाज है उसका। लेकिन उसको पाना कितना अजीब था, उस शख्स को मैंने पाया था, हालांकि मुझे पता है एक दिन मैं उसे खो दूंगी, वो एक दिन वो खो जाएगा। खोना तो खैर था ही किसी दिन उसे, मगर ऐसे हवा मिजाज का पाना अजीब था। परवीन शाकिर की गज़ल आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।